السلام علیکم جی، یہ جو دوسری ونڈو میں آپ میرے ساتھ یہ بچہ اور ماں دیکھ رہے ہیں، اس بچے کی عمر 4.5 سال ہے۔ یہ سید زادہ ہے، محمد علی نقوی اس کا نام ہے، اور اس کے منہ کے اندر غدود ہیں اور وہ بنی ہوئی ہیں، مطلب اسے کیا کہتے ہیں، گلٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے ناک کے اندر غدود اور گلٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ منہ کھول کے سوتا ہے اور سانس جو ہے بڑی مشکل سے آتا ہے۔ اس کے آپ کان دیکھیے، اس کو ایک نفیس قسم کی بیماری ہے جو دنیا میں بڑی ایک ریئر ہے، اربوں لوگوں میں صرف چند لوگوں کو ہے۔ اس کے کان بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اس کا ناک بڑھتا ہے تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ عام طور پر اتنا بچہ جو ہوتا ہے اس کا ناک ہم نے دیکھا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے بازو دیکھیں اپنے کیمرے پر، ہم یہ جس طریقے سے موومنٹ کر رہے ہیں ہینڈ کی، یہ موو نہیں کر سکتا، پورے کے پورے سٹف ہیں۔ اس بچے کی ہپ نہیں ہے، ہپ میں بھی غدود بنے، گلٹیاں بنی، آپریٹ ہوا، سرجری ہوئی، اور اس کے بعد وہ تمام کی تمام جو اس کی پخانے والی جگہ ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ ماں پچھلے 3.5 سال سے اس کو ہاسپٹلز میں، درگاہوں میں، خانقاہوں میں، جہاں کوئی کہتا ہے وہاں لے جاتی ہے۔ یہ آل دی وے اسلام آباد سے لاہور ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے آتے ہیں۔ باپ جو ہے ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے، 50-60 ہزار روپے اس کی سیلری ہے۔ اس بچے پر منتھلی جو اس کی مینجمنٹ ہے اس پر تقریباً ان لوگوں کے جو پیسے لگ رہے ہیں وہ 70 سے 80 ہزار روپے ہے۔ 20 لاکھ روپے انہوں نے قرضہ اٹھایا، مکان تک ان کے بک گئے ہیں، لیکن اپنی وہ جو اولاد ہے، اولاد کا جو دکھ ہے، وہ تکلیف ہے، وہ ایسی ہے کہ انسان کچھ بھی اپنا بیچ کر بھی اس کو وہ کرنا پڑے تو وہ کرتا ہے۔ اس وقت بھی یہ بہت جو پرسکون بیٹھا ہوا ہے، اس کو بوٹوکس انجیکشن لگے ہیں، اس کو پین کلرز کے انجیکشنز لگتے ہیں، اس کو اتنے موٹے موٹے کیپسولز جو ہیں انہوں نے مجھے دکھائے ہیں جو کہ اس بچے کو کھلائے جاتے ہیں، پھر یہ ریلیف میں رہتا ہے۔ تو یہ ایک اس ماں کے جو آنسو ہیں، اس کی جو درد ہے، اس کی جو کراہت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہی لفظوں کے آنسو بنتے ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہوتے اور وہ ادا ہو رہے ہیں۔ یہ جب پیدا ہوا تھا تبھی ایسا تھا، اور یہ معاملہ ہوا کیسے؟ نہیں بھائی، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ تقریباً یہ 10 مہینوں کا ہوا ہے نا، تو اس کی یہ جو ہے نا گھٹنے سٹف ہونا شروع ہوئے۔ تو سب سے پہلے اس کو یہ گلٹی آنا شروع ہوئی ہے، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، وہ کہتے ہیں مچھر نے اسے کاٹا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ پھر اس کے یہ ناک میں، منہ کے اندر، پھر یہ پوری باڈی میں آنا شروع ہوگی، اور مطلب کوئی بھی اس کی بیماری سمجھ نہیں پا رہا تھا، اتنے اس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ جو پاکستانی ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیے ہیں سب نارمل آ رہے تھے۔ پھر یہاں پیمز ہاسپٹل میں ایک باہر کی جرمنی کی ٹیم آئی تھی، تو اس کا ٹیسٹ پھر جرمنی گیا، تو پھر انہوں نے پھر اس کی ڈائگنوز کی یہ بیماری سافٹ ٹیشوز میں مسئلہ ہے، اس کو ہائی لائن فائبرومیٹوسس سنڈروم ہے۔ اس کو پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ کوئی 100 صرف بچہ ہے جس کو یہ اس کا کوئی علاج پاکستان میں ہے؟ پاکستان میں نہیں ہے، مینجمنٹ ہی ہے۔ تو کس طرح سے پھر یہ معاملات آپ کرتے ہیں؟ بس اس کو وہی، اس کی جہاں نکلتی ہیں، اس کی سرجریز ہو رہی ہیں۔ منہ کے اندر کا اس کا بہت بڑا آپریٹ ہوا تھا پہلے بھی، یہ جیسے اس کے ہیں وہ دوبارہ سے آ گئی۔ منہ کے اندر غدود گلٹی ہیں؟ جی بہت زیادہ نا۔ تو پھر یہ کھاتا کیسے ہے؟ کھا تو پاتا ہی نہیں ہے، اس کو لیکوڈ چیزیں دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو میڈیسنز وغیرہ؟ پھر میڈیسنز بھی ایسے دیتے ہیں لیکوڈ نا، جیسے ٹیبلٹ ہیں وہ گھول کے اس کو دیتے ہیں، انجیکشن اس کو لگتے ہیں۔ تو یہ ناک کے اندر بھی ہیں؟ ہاں ناک کے اندر بھی ہے نا۔ تو پھر یہ سانس کیسے لیتا ہے؟ اگر سردی میں بچوں کو تو نزلہ ہو جاتا ہے۔ وہ تو اس کو پکا ہی رہتا ہی ہے نا، تو نیبلائز وغیرہ اس کو کرتے رہتے ہیں 24 کی، اس کی ابھی بھی مشین میں ساتھ رکھتی ہوں 24 گھنٹے۔ سوتی کب ہیں پھر آپ؟ سوتی ہوئی نہیں، 3.5 سال ہو گئے ہیں مجھے سوئے ہوئے۔ مطلب اسی کے ساتھ ہی ہے؟ جی، اوڑھنا بچھوڑنا یہی ہے سب کچھ، سارے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، دنیاوی میری ختم ہی ہو گئی ہے جیسے۔ تو ماؤں کے تو بڑے ارمان ہوتے ہیں۔ اکلوتا بیٹا آپ کا یہ؟ جی ایک ہی بیٹا اور نام بھی علی ہے، محمد علی جی سید زادہ ماشاءاللہ۔ تو اس کی برتھ ڈیز وغیرہ؟ برتھ ڈیز آج تک نہیں پڑی، کوئی سالگرہ نہیں ہوئی؟ کوئی نہیں منائی اس کی۔ سال سے پہلے اس کی بیماری سٹارٹ ہو گئی تھی اس کی۔ اور ناظرین آپ یہ اپنی اسکرین پر دیکھیے، یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے جب یہ پیدا ہوا ہے، یہ 9-10 ماہ کی اس کی تصاویر دیکھیے، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ اور ماں کہتی ہے کہ میں ان 3.5 سالوں میں کوئی 2-2.5 سال ہاسپٹلز میں ہی گزرے ہیں۔ تو یہ کیا اس کا منتھلی خرچہ ہے، پھر کس طرح پورا ہوتا ہے؟ بس قرض اداری کرتے ہیں زیادہ تر، اس کی تقریباً 20 لاکھ روپے ہمارا قرض چڑھ چکا ہے۔ ظاہر اولاد کا درد تو سب ہی جانتے ہیں۔ یہ لوگوں سے اٹھا کے اس کی لوگوں سے، بیماری پھر ان کے پرائیویٹ جاب ہے وہاں سے قرض اٹھاتے ہیں۔ گھر بھی بک گیا؟ جی۔ میں ان کے نمبرز بھی آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی مخیر حضرات ہے
یہ رمضان المبارک ہے، ویسے تو یہ سادات جو ہیں ان کو نہیں لگتے یہ زکوٰۃ اور یہ فطرانے اور صدقات، تو آپ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ ایک ماں ہے، ماں کا جو دکھ ہے اپنے بچے کے لیے جو تکلیف ہے وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی کوئی مالی معاونت کرنا چاہتے ہیں ان کی تو ضرور کریں۔ آپ سب بھی صاحب اولاد ہیں، اور جو اولاد کا غم ہے اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، تو وہ جو اس ماں کے آنسو ہیں نا، وہ جو اس کی کراہت ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ کوئی گلا شکوہ ہے، کوئی مطلب اپنے آپ سے، بچے سے، کوئی اللہ سے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اب تو آپ نے کوئی ایسا وہ گناہ کر دیا یا کیا، اس بات سے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بچہ اس لیے بیمار ہے، اور ایک تو بچے کی بیماری کی وجہ سے ہم اتنے پریشان، اور دوسرے لوگوں کی باتیں تانے بھی سنتے ہیں۔ ہمارے بچے تھوڑی دیر کے لیے روتے ہیں نا، ان کو ہلکا سا بھی بخار ہو تو ہم لوگ جو ہیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ کا بچہ ہے اور 3.5 سال سے آپ یہ معاملات دیکھ رہی ہیں، انجیکشنز لگ رہے ہیں بڑے بڑے، اور وہ رو رہا ہے، اس کو پین کلرز، میں بوٹوکس۔ خود اپنی آنکھوں سے اپنی گود میں بٹھا کے اس کو پوری تھراپی کراتی ہوں، پھر خود اس کا یہ زخم پھٹ جاتے ہیں، خود اپنی ہاتھوں سے صاف کرتی ہوں۔ کوئی دیکھ نہیں پاتا، کوئی دوسرا بندہ اس پہ نظر نہیں ڈال سکتا۔ 10 سال بعد اللہ پاک نے اسے دیا، تو وہ بھی اتنی بڑی آزمائش والا۔ ہم نے کیا سوچا تھا ہمارا بیٹا ہوگا، ہمیں پہلے ہی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ آپ کا بیٹا ہوگا۔ بس اس کی برتھ ڈے بھی آج تک کوئی نہیں منائی۔ ہر ٹائم اس کو تکلیف میں دیکھنا، پھر کہتی ہوں اللہ جی یہ کیا ہو گیا ہے، ہر ٹائم کی تکلیف میں ہے بچہ۔ ہم پہ تو چلو آزمائش ہے ہی، تو اس کو تکلیف میں دیکھتی ہوں تو بہت۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اصل امتحان یہ ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو صرف یہ وقتی طور کے لیے اس کو دیکھیں گے، روحانسا ہو جائیں گے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر ان کی مالی معاونت کرنا چاہتا ہے، ان کا نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں یقین کریں انہوں نے جب مجھے فون بھی کیا تو یہ بہت زیادہ زار و قطار رو رہی تھی، تو میں نے ان سے پھر ریکویسٹ کی آپ آئیں تو میں یہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے آتی ہیں ٹھوکر نیاز بیگ پر، تو ان کا انٹرویو جو ہے وہ آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں۔ 10 سال بعد اس بچے کو منتوں مرادوں سے انہوں نے حاصل کیا ہے، اور بس اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آزمائش ڈال دی ہے۔ میرے پاس مزید کوئی الفاظ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ میں ان سے کچھ پوچھ سکوں۔ آپ جان گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ان سے ضرور رابطہ کریں، اور اگر کوئی ڈاکٹر دیکھ رہا ہے، کوئی اوورسیز دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی ان کی کوئی مدد معاونت کرنا چاہے یا ان کو اچھا مشورہ دینا چاہے، تو ان کے والد صاحب کا میں نمبر دے رہا ہوں، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔